اور یہاں پہ تو بس پنکی پنکی میڈیا ہمارا، جس طرح اس کے پنکی کے علاوہ کوئی ملک کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ پچھلے سال 29 لاکھ ٹن کم ہوئی تھی، اس دفعہ 45 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے. لیجیے، آپ تو اچھوت سمجھتے ہیں کسان کو، تو کسان کے ساتھ تو آپ بیٹھنا ہی نہیں کرتے، نہ کبھی اس کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ مشورہ کریں. چیمبر آف کامرس والوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو. یہ پالیسی بنائی ہے، اس کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، اس کو اپنی پوسٹ چھوڑنی چاہیے. اسی طرح جس طرح اب جو ہے وہ محکمہ خوراک کے لوگوں کو جو ہے وہ نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ڈسمس کیا جا رہا ہے. یار ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان، اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے گندم کے حوالے سے، ہم لمحہ لمحہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. حکومتی ناقص پالیسیاں اور تاخیر سے کیے گئے جو فیصلے ہوتے ہیں حکومتی، اس کی جو خمیازہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی آغاز ہے، ابھی گندم جو ہے وہ ہارویسٹ مکمل طور پہ نہیں ہوئی. اپر پنجاب میں ابھی بھی کہیں کہیں جو ہے وہ کچھ ڈھیریاں پڑی ہیں، تو ابھی سے چھینا جھپٹی شروع ہو گئی ہے. یہ ذرا ایک شاید راولپنڈی اور وہاں کے ارد گرد کا ایک منظر ہے، ذرا وہ دیکھیے اور اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں آٹے کے اوپر. جی ناظرین، اب آپ نے جو یہ منظر دیکھا، یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ جو خیبر پختونخوا کے کچھ ڈیلر جو ہیں وہ آٹا لے کے جا رہے تھے اور ان کو وہاں پہ جو بارڈر ہے وہاں پہ روک لیا گیا. روک کے ان کا وہ آٹا ضبط کیا گیا. ضبط کرنے کے بعد اس کو سستے داموں حکومت نے اس کی بولی لگائی ہوگی یا جو بھی پروسیس کیا ہوگا. اب وہاں پہ نان بھائی اور جو دکانداران ہیں، یہ ان کے درمیان جو ہاتھا پائی ہو رہی ہے، تو مجھے تو خوف آ رہا ہے. اتنی لڑائی ہو رہی ہے، ابھی تو یہ سٹارٹ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں، ابھی آپ کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ خبر بھی ذرا سن لیں. لاہور میں گندم اور آٹے کا بحران سنگین ہونے لگا ہے. پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں نے فلاور ملز کو گندم کی فراہمی معطل کر دی. فلاور ملز کو گندم نہ ملنے پر 20 کلو آٹے کا تھیلا 1810 روپے سے 2350 روپے کا ہو گیا. جبکہ پنجاب حکومت کا ذخیرہ اندوزوں سے گندم تحویل میں لینے کا فیصلہ، حکومت تحویل میں لی گئی گندم کی قیمت 3000 روپے فی من ادا کرے گی. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کی تیاریاں بھی شروع ہیں. تفصیلات مزید بتا رہے ہیں گوہر علی. جی بالکل ایسے ہی پنجاب میں گندم اور آٹے کا بحران سنگین ہو گیا، اور حیرت انگیز طور پر یہ بحران اس وقت پیدا ہوا ہے جب گندم کی نئی فصل آئی ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ گندم کی جو پیداوار ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، اس سال گندم کا بحران پیدا نہیں ہوگا. اور ہم نے دیکھا کہ گندم کی فصل کی آمد کے ساتھ ہی بحران جنم لے گا اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2350 روپے تک پہنچ گئی. دوسری طرف ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اب ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن تیاریاں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی، کیونکہ ذخیرہ اندوزوں نے جو گندم ذخیرہ کرنی تھی وہ ذخیرہ کر لی ہے. اب جو ہے فلور ملز کو جو ہے گندم کی سپلائی نہیں کی جا رہی. گندم کی سپلائی فلور ملز کو نہ ہونے کی وجہ سے فلور ملز مالکان پریشان ہے اور آٹے کی اور گندم کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں گندم کی قیمت 4000 روپے فی من تک پہنچ گئی، جبکہ سرکاری قیمت جو ہے وہ 3500 روپے من ہے.
دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ذخیرہ اندوز کے خلاف جو آپریشن کیا جائے گا ان سے جو گندم برآمد ہوگی وہ حکومت 3000 روپے من سے دے گی. تو صورتحال بہت سنگین اور پیچیدہ ہے. ایک طرف ذخیرہ اندوز جو ہے وہ غیر معمولی طور پر متحرک ہے, دوسری طرف فلور ملز کو گندم کی فراہمی جو ہے وہ معطل ہے, اور تیسری طرف جو ہے حکومت جو ہے وہ گم کا شکار ہے کہ ساری جی ناظرین, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار حکومت پنجاب ہے. حکومت پنجاب کی جو پالیسی ہیں وہ جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو گمراہ کیا اور جنہوں نے گٹھ جوڑ کر کے اور وہ جو کمپنیوں کی نوید سنائی اور پھر وہ کمپنیاں بھی نہ رہیں, صرف ایک جو گرین انیشیٹو ہے ہمارے جو ادارہ ہے ان کی ایک جو ہے وہ سب کمپنی وہ میدان میں آئی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ زبردستی جو گندم جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے. مجھے اب یہ اور پھر ایک اور بات ذہن کے اندر رکھیے کہ میں نے یہ بات کہی, دیکھیں پہلے یہ لوگ نہیں مانتے تھے حکومتی لوگ, جب ہم کہتے تھے تو یہ ڈھول پیٹ رہے تھے. عظما بخاری صاحبہ بھی, سلمہ بٹ صاحبہ بھی, آپ کے جو کرمانی صاحب ہیں وہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب ہمارے اہداف پورے ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ان کو تو یہاں سے فگر بن کے چلے جاتے ہیں ضلع سے ڈپٹی کمشنر یا جو ایگریکلچر کے جو لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی نوکریوں تو ختم نہیں کرانی. اسی طرح جس طرح اب جو ہے وہ محکمہ خوراک کے لوگوں کو جو ہے وہ نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, ڈسمس کیا جا رہا ہے. یار ان غریبوں کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں. آپ بند کمروں میں بیٹھ کے آپ پالیسی ناقص آپ بناتے ہیں آپ, اور جناب بلی جو ہے وہ آپ ایک عام جو بیچارہ ملازم ہے آپ اس کو چڑھا دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے اس کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے, اس کو اپنی پوسٹ چھوڑنی چاہیے کہ یہ جو سارا گند اس وقت ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا آگے. مجھے یہ خوف آ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر حکومت نے بروقت فیصلہ نہیں لیا امپورٹ کا, یا آپ جو ہے اس طرح سے جس طرح آپ نے 9,90,000 ٹن لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ جو فلور مل ہے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر فلور مل 20,000 بوری دے گی, وہ انکاری ہے. آپ کتنوں سے زبردستی جو ہے وہ لے لیں گے. اور پھر آٹے کا بحران جو ہے, آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, میرا خیال میں یہ نگران حکومت کے واقعہ شاید, اور اس وقت جو ہے 42 خواتین جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں. اور اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یوں ہی لائنوں کے اندر آپ جو ہے وہ لگ کے آپ جو ہے وہ آٹا قوم کو دیں گے. جبکہ اگر پالیسی صحیح ہوتی, اگر آپ بروقت خریداری کرتے, اگر آپ بروقت جو ہے وہ بھلے آپ نے وہ قیمت درست نہیں مقرر کی تھی لیکن ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے وہ 3500 روپے جو ہے, تو پھر بھی جو ہے یہ حالات نہیں ہونے تھے. اب یہ حالات کی ذمہ دار تو خود حکومت ہے کہ اس نے بروقت خریداری نہیں کی. ہر دنیا کا ملک جو ہے وہ اسٹریٹجک ریزرو رکھتا ہے. پتہ نہیں کیوں ضد میڈم نے پکڑ لی, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے, کہ انہوں نے جناب ہرگز نہیں خرید کرنی, بس ایک فیصلہ جو لے لیا تو اس کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے وہ ریزلٹس نہیں آئے تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو ریویو کریں, آپ اس کو بیٹھیں, اور پھر جو کسان ہیں, کاشتکار ہیں, جو یہ جانتے ہیں سارا کام کو, ان کو ساتھ بٹھائیے, بٹھا کے آپ ان کو اعتماد میں لیجئے. آپ تو اچھوت سمجھتے ہیں کسان کو, تو کسان کے ساتھ تو آپ بیٹھنا ہی جو ہے وہ حکومت پسند نہیں کرتی, نہ کبھی اس کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ مشورہ کریں. چیمبر آف کامرس والوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو, آپ دیگر جو ہے وہ تعمیرات کے شعبے والوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو,
اور باقی آپ جو بزنس مین ہیں, جو صنعت کار ہیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو اور میٹنگز کرتے ہو, لیکن کسانوں کے ساتھ بیٹھنا آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اب وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے. کسان جو ہے وہ نہیں اس طرف آئے گا جس طرح ہم نے کہا تھا کہ پچھلے سال 29 لاکھ ٹن کم ہوئی تھی, اس دفعہ 45 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے. اگر آپ وہ جو آپ کے پاس پاسکو کی گندم پڑی ہے تو اس کو آپ لے بھی لیں, پھر بھی شارٹ فال ہے. اور ایک اور بات کرتا چلوں کہ کل وہ خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ جو نگران حکومت کے وقت میں ایک گندم سکینڈل آیا اور اس کے اوپر چند اہلکاروں کو جو ہے وہ نوکری سے نکالا ہے, یا پتہ نہیں ان کو کیا سزائیں دی ہیں, جو اصل کردار تھے وہ چلے گئے. اور یہاں پہ تو بس پنکی میڈیا ہمارا, جس طرح اس کے پنکی کے علاوہ کوئی ملک کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو سرسبز شاداب رکھے, یہاں پہ کبھی اناج کی کمی نہ ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.